اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں اور یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ سورہ ابراہیم کی تفسیر بیان کر رہے تھے ہم، تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 سے آگے بڑھیں گے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ۔ کہا ان کے رسولوں نے ہم نہیں ہیں مگر انسان تمہاری طرح، بشر تمہاری طرح، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے یہ قاصر نہیں کہ ہم لے آئیں کوئی دلیل، کوئی معجزہ تمہارے پاس، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، بس مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ یہ بات گزشتہ آیات میں گزر چکی کہ مشرکین رسول خدا، دیگر گزشتہ رسولوں کے بھی اسی طرح سے جو مخالفین تھے، جو ان کی نبوت کو، رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو مختلف بہانے بناتے تھے۔ ان میں سے ایک بہانہ یہ تھا کہ اگر اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجنا تھا، رسول بنا کے بھیجنا تھا، تو انسان کو کیوں بھیجا، بشر کو کیوں بھیجا، ہماری طرح کے انسان کو کیوں بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی آپ سے پہلے نبی آئے ہیں وہ سب رجال تھے، مرد تھے، انسان ہی تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور تمام رسولوں نے یہی کہا کہ ہم جو ہے وہ تمہاری طرف جو آئے ہیں تو ہم بشر ہیں، تمہاری طرح ہمیں انسان بنا کے بھیجا گیا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا ہے، اور اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو اللہ کا احسان ہے، یہ احسان جو ہے اسے خاص بنا دیتا ہے، یعنی بشر تو ہیں لیکن ایک خاص بشر ہے، ظاہراً انسانی وجود ہے، جیسے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ دوسری آیت میں بھی اسی طرح ارشاد فرمایا کہ قل ما انا الا بشر مثلکم، کہ ان سے کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن فرق کیا ہے، یوحیٰ الیہ، فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ بس وہ بشر ہیں، ظاہری اعتبار سے بشر ہیں، انسانی تقاضے ان کے اندر موجود ہیں، کیونکہ جب تک انسانی شکل میں اور انسانی فطرت کے مطابق اگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا انسانوں کی ہدایت میں، تو کیسے وہ ان کے لیے نمونہ عمل بن سکتے تھے، کیسے آئیڈیل اسوہ بن سکتے تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، یہ تو پھر جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، تو انہیں دکھ نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتی، انہیں بھوک نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، تو پھر تو وہ انسان نہیں ہے، پھر تو وہ ہماری طرح انسان ہے۔ پھر ہمارے لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہمارے لیے وہ صبر میں، تحمل میں، بردباری میں اور ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل بن جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر پیغمبر کو اذیت کی جاتی تھی تو پیغمبر کو بھی تکلیف ہوتی تھی، اگر پتھر مارے جاتے تھے تو پتھر سے آپ کا خون نکلتا تھا، لہولہان ہو جاتے تھے۔ اذیت یعنی وہ دکھ اور وہ درد جو کہ انسان احساس کرتا ہے، وہ احساس و عواطف، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ انبیاء میں موجود تھیں، ہمیں میں موجود تھیں، تو لہٰذا انسانی شکل میں بھیجا، انسانی تقاضوں کے ساتھ بھیجا، مگر یہ کہ ان کا معنوی پہلو بہت بلند ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس چیز کو بیان کیا
کہ ہم تمہاری طرح سے انسان ہیں، ہاں یہ کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے اپنی نبوت کے لیے۔ اللہ نے ہمیں منتخب کیا کہ خدا ہم سے رابطہ، تم خدا سے رابطہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے اندر اتنی ظرفیت ہے کہ ہم خدا سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خدا ہمارے اوپر وحی نازل کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، کہ بعض دفعہ خدا جو ہے ڈائریکٹ خطاب بھی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ ہر ایک کے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کلام کر سکے اور خدا کے ساتھ ہم کلام ہو سکے۔ اس کے لیے موسیٰ کلیم اللہ جیسے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے، رسول خدا جیسے افراد چاہیے۔ ٹھیک ہے، پس وہ بشر تو ہیں، لیکن ایسے بشر کہ جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسری جہت سے یہ بھی فرمایا کہ تم جو مختلف ہم سے معجزات مانگتے ہو کہ یہ دلیل لے آؤ، وہ معجزہ لے آؤ، وہ معجزہ لے آؤ، فلاں چیز جیسے بنا دو، پہاڑ کو سونا بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فرمایا کہ یہ سارے ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ ہاں اگر ہمیں اجازت دے تو فرمایا ما لنا ان ناتیکم بسلطان، کہ ہم تمہیں ایسی راہ چلتے معجزات دکھاتے رہیں، جو تم کہو ہم کرتے رہیں، ایسا نہیں، ہمارے لیے حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ جہاں پہ اللہ ہمیں اجازت دے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ یہ معجزہ دکھاؤ تو ہم معجزہ دکھا دیتے ہیں، جیسے انبیاء نے معجزات دکھائے بھی ہیں۔ تو اور یہ بھی کہا کہ یہ جو میں نے دکھایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، کیونکہ میں تو ایک عبد معاذ ہوں، میں تو اس کا بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو علی اللہ فلیتوکل، بس اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، یعنی تمام کی تمام امور کی بازگشت اللہ کی طرف۔ توکل کا معنی بھی یہی ہے کہ یعنی انسان چاہے جو کچھ بھی ہو، جیسے بھی کام انجام دیتا ہے، یعنی اپنے اندر قدرت رکھتا ہے کہ مختلف کام انجام دے، لیکن وہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ یہ میری قدرت اور جو کچھ بھی امور ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ کوئی بھی کام انجام نہیں پا سکتا جب تک کہ خدا تعالیٰ نہ چاہے۔ توکل یہ کہ آخری امید جو ہے خدا کے اوپر ہے، تمام امور کی بازگشت اسی کی طرف ہے، اپنے حصے کا کام انجام دے دیں لیکن نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں، تو یہ توکل ہے، یعنی تمام امور اسی کی طرف لوٹتے، اور مومنین کو چاہیے اللہ پر ہی توکل کریں۔ پھر فرمایا کہ وما لنا ان لا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم توکل نہ کریں اللہ پر، وقد ہدانا سبلنا، اور بے تحقیق اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھائے ہیں، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، وَلَنَصْبِرَنَّ، اور ضرور ہم صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اس پر کہ جو تم ہمیں اذیتیں دیتے ہو، جو ہمیں تکلیف دیتے ہو، اس پر ضرور ہم صبر کریں گے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، پھر فرمایا کہ اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ تو یہ اسی گزشتہ آیت کا ادامہ اور اسی کا تسلسل ہے کہ یہ انبیاء جو ہے اپنی امتوں سے، اپنے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہم کیوں نہ خدا کے اوپر توکل کریں، کیونکہ وہی ہمیں راستہ دکھانے والا ہے، اسی نے ہمارے لیے صراط مستقیم قرار دی، اسی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے کیسے دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور کیسے لوگوں کی ہدایت کرنی ہے، کہ ہمیں اس نے ایک اپنے لیے رسالت کے لیے انتخاب کی، اپنی نبوت کے لیے انتخاب کیا، اور ہمیں اس صراط مستقیم کے سے آگاہ کیا ہے، اور جس کی بنیاد پہ ہم تمہاری ہدایت کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کیسے ہم توکل نہ کریں، کیسے اپنے تمام امور کو اسی کی طرف نہ لوٹائیں اور اس پر بھروسہ کیسے نہ کریں، اور یہ کہ اس کی راہ میں اگر کوئی مشکلات آتی ہیں، تم ہمیں اذیتیں دیتے ہو، تم ہمیں تکلیفیں دیتے ہو، تم ہمیں برا بھلا کہتے ہو، تو ہم کیوں نہ صبر کریں، کیونکہ جب انسان کو معلوم ہو کہ اعلیٰ ترین ہدف ایک بہت بلند ہدف ہے کہ جس ہدف تک پہنچنا ہے، تو وہ مصیبتیں، اس راہ میں جو تکلیفیں ہیں وہ بھی آسان ہو جاتی ہیں، کہ جب انہیں معلوم ہے کہ ہم اس عظیم ذات کی خاطر ظلم برداشت کر رہے ہیں کہ جو بہت عظیم ہے، جس کی عظمت، جس کی بزرگی کا انہیں اندازہ ہے، اس کی معرفت ہے، خدا تعالیٰ کی عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری نسبت سے انبیاء اور ائمہ کی ذات بہت بلند ہے،
یعنی ذرے کو خاک اور ذرہ اور خاک جو ہے اس کو آفتاب سے کیا نسبت، یعنی یقیناً اسی طرح سے ہے انبیاء علیہ السلام کا مقام یا ائمہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ جس طرح سے ایک ذرہ خاک کا اور ایک آفتاب ہو، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ آفتاب ہونے کے باوجود ہماری نسبت سے آفتاب ہیں، لیکن جب اپنے آپ کو خدا کی نسبت سے مقایسہ کرتے تو اپنے آپ کو خدا کے حضور میں انتہائی حقیر سمجھتے ہیں، کیونکہ خدا کی عظمت جتنا جتنا ان کا مقام بلند ہے اتنا اتنا خدا کی عظمت کا اور ان کا ادراک بھی ان کو معلوم ہے، اور اسی وجہ سے جب خدا کے حضور میں جاتے ہیں تو لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، ان کے چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو معرفت ہے وہ اوج معرفت ہے، ہماری معرفت کچھ بھی نہیں ہے، ہم خدا کو اپنے ذہن کے مطابق اپنے کنسیپٹ کے مطابق سمجھ رہے ہیں، یا تھوڑی بہت جو دنیا میں موجود نظام کائنات میں کچھ چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے خدا کو درک کر رہے ہیں کہ خدا ہے، لیکن خدا کتنا عظیم ہے اور اس کی عظمت کیا ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ہم نے اس ادراک کا کہ حامل نہیں ہے جتنے میں، لہٰذا وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، اور جتنا انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے جس کی خاطر وہ صبر کر رہے ہیں اور ظلم برداشت کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو لہٰذا لنصبرن کہ ضرور ہم صبر کریں گے، کیوں نہ صبر کریں ہم کہ جس پر تم ہمیں نصیحت دیتے ہو، کیونکہ ہمیں اپنے جو ہدف کے اوپر یقین ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس خدا کے دین کے لیے صبر کر رہے ہیں، کن چیزوں کس کے لیے صبر کر رہے ہیں، وعلی اللہ فلیتوکل، بس اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، توکل کرنے کو، پس انسان کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا جاتا ہے، جس قدر وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ قریب ہوتا جاتا ہے، قرب الہی حاصل ہوتا جاتا ہے، جس قدر انسان خدا کا عاشق ہوتا جاتا ہے اس کے اندر اتنا ہی صبر اتنا ہی تحمل آتا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک عظیم ہدف اور عظیم مقصد کو مد نظر رکھتا ہے، اور دنیا میں کی یہ اذیتیں، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی یہ زندگی اس کے لیے جو محدود سی زندگی ہے بالکل اس کے لیے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، چونکہ اس کا ٹارگٹ بہت بلند ہوتا ہے، اس کا ہدف بہت بلند ہوتا ہے، لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزیں، جو لوگوں کی تکلیفیں، لوگوں کی اذیتیں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی یہ باتیں پھر اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، کیونکہ اس کا مشن، اس کا ہدف بہت بلند ہوتا ہے، اور وہ اسی ہدف کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور لہٰذا جو ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہوتا اور توجہ ہی نہیں کرتا کہ کون کوئی اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے جتنا جتنا انسان خدا کی طرف جاتا ہے اس کے اندر خلوص بھی آتا جاتا ہے، ریاکاری ختم ہو جاتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے یہ دیکھنا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے، خدا کی رضا کس میں ہے، کیونکہ اس کی توجہ خدا کی طرف ہو جاتی ہے، تو لہٰذا انسان کے اندر صبر بھی آ جاتا ہے، انسان کے اندر خلوص بھی آ جاتا ہے، انسان خدا کے اوپر بھروسہ کرنے لگتا ہے، توکل کرنے لگتا ہے، اور تمام کے تمام امور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ انبیاء کا راستہ، یہ ہمیں اور ائمہ معصومین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے انہوں نے اپنے رسولوں کے لیے یہ کہا کہ ضرور ہم تمہیں خارج کر دیں گے اپنی زمین سے، ہم اپنی زمین سے تمہیں نکال دیں گے، اور لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا کہ ضرور تم واپس لوٹ جاؤ گے ہماری ملت میں، ہمارے آئین میں، ہمارے دین میں، یا تو واپس آ جاؤ گے یا یہ کہ ہمیں تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے، ملک بدر کر دیں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پس اللہ نے اپنے ان رسولوں کی طرف وحی کی، ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ضرور ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ اور اگلی آیت بھی اسی میں مربوط ہے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ضرور ہم تمہیں آباد کریں گے، تمہیں ٹھہرائیں گے زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس لیے ہے کہ اس شخص کے لیے جو میرے مقام، میری عظمت اور میری جو حضور میں خوف رکھتا ہے، میرے مقام سے خوف رکھتا ہے، وخاف وعید، اور میرے وعدے سے خائف ہے، میرے وعدے کا بھی خوف رکھتا ہے۔ یا جو ہے وہ مقابلے میں اب انبیاء اپنی ایک بات کر رہے ہیں، اور انبیاء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، انسانی شکل میں بھیجا ہے، لیکن ہمارا
معنوی پہلو اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے اور ہم تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں معلوم ہے اس راستے میں سختی ہیں، لہٰذا اگر تم ہمیں اذیت کرو گے، تکلیف دو گے، تو بھی ہم صبر کریں گے اور اللہ پر توکل کریں گے۔ تو اب جب کفار اور مشرکین منطقی حوالے سے، عقلی حوالے سے دلیل کا جواب نہیں دے سکتے، تو اس وقت پھر وہ آ جاتے ہیں جو ہے وہ اس طرح سے کہ وہ ظلم کرنے لگیں، طاقت کا جواب، یعنی پھر علمی جواب نہیں بن پاتا تو پھر طاقت سے جواب دینا شروع ہو جاتے۔ تو لہٰذا یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، یا تو یہ کہ آپ کو ہم اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے، اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا یہ کہ آپ جو ہے واپس ہماری آئین میں، ہمارے دین میں، ہماری ملت میں، یعنی مراد وہی بت پرستی اور جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے اسی میں واپس پلٹ آئیں، اگر نہ ہم پھر ہم آپ کو شہر سے نکال دیں گے۔ یعنی یہ ہر ڈرمی ہے کہ ہم نے آپ کی بات نہیں سننی، آپ کی دلیلیں نہیں سننی، ٹھیک ہے، دو ہی راستے آپ کے پاس ہیں، یا تو آپ شہر سے نکل جائیں، ہمارے زمین کو چھوڑ دیں، یا یہ کہ ہم آپ کو یا پھر ہماری آئین پہ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گزشتہ انبیاء کے ساتھ یہی ہوتا رہا، اسی طرح سے رسول خدا کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے کہا یا تو نکل جائے، پھر رسول خدا آخر کر مجبور ہو گئے ہجرت کرنے پہ، ہجرت کی، اور لیکن ایک اعلیٰ ہدف کی خاطر انہیں معلوم تھا ہجرت کر کے جا رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ فاتح بن کے واپس آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نے ان کو فتح نصیب فرمائی، اور اس طرح سے ان کا پیغام دنیا تک پہنچا۔ لیکن ایک دفعہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی، مسلمان جو ان کے ساتھ تھے ایمان لائے انہوں کو بھی ہجرت کرنی پڑی، تو یہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں، چھوڑنا پڑا اس زمین کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں انبیاء سے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ لوگ آپ کو ہماری زمین سے، اپنی زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی، انبیاء کی طرف، کہ آپ ہمت نہ ہاریں، حوصلہ نہ ہاریں، ہم ان ظالموں کو جو آپ کو اذیت دے رہے ہیں، آپ کو نکالنا چاہ رہے ہیں، ہم انہی کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کو ہلاک کرنے کے بعد اسی زمین میں آپ کو آباد کریں گے، یعنی آپ کو اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح سے جواب دے رہا ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی زمین ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین ہے اور ہم آپ کو نکال رہے ہیں۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ نے اگر آپ کو وقتی طور پر وہاں پہ ٹھہرایا ہے تو اپنے مالک بن بیٹھے ہو، اور کہ انبیاء کو، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو تم وہاں سے نکال رہے ہو، یا اس پر ایمان لانے والوں کو نکال رہے ہو۔ یہ فرمایا کہ ہم عنقریب ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور لَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ، اور تمہیں اس زمین کے اوپر جو ہے وہ ٹھہرائیں گے ان کے بعد، ان ظالموں کو نابود کرنے کے بعد۔ یہ اس وجہ سے کہ جو بھی میرے مقام، میری عظمت، میری اس عظمت کا ادراک کرتے ہوئے مجھ سے خوف رکھتا ہے، اور میرے وعید اور میرے وعدہ عذاب کا خوف رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح سے اجر قرار دیتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو کوئی آتا ہے اس کو نابود کر دیتا ہے اور اسے باقی رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس زمین کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے اور ان پر ظلم کیا گیا ہے، آخرکار ان کو زمین کا وارث بنا دیں گے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، امام زمانہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم زمین کے وارث بنا دیں ان لوگوں کو جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں پر جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، ان سے قدرت چھین لی گئی، ان کو زمین سے نکال دیا گیا، تو ان کو زمین کا وارث بنائیں۔ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہیں آئمہ قرار دیں، انہیں زمین کا وارث قرار دیں۔ اور یہ ظہور امام زمانہ اور امام کی بارے میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظہور کرے گا اور پوری زمین پہ ان کی سلطنت ہوگی۔ لہٰذا یہاں انبیاء سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے اور آپ کو ان کی اسی زمین میں ٹھہرائیں گے، اور آخرکار فتح و نصرت حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انبیاء نے فتح اور نصرت مانگی۔ استفتحوا یعنی طلب نصرت کی، فتح
انہوں نے فتح مانگی تو فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے، اور ہر سرکش جو دشمن تھا وہ نامراد ہو کے رہ گیا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عنید، ہر جابر عناد کرنے والا مغرور جو ہے وہ نامراد ہوا۔ پھر فرمایا مِن وَرَائِهِمْ جہنم، اور اس کے بعد ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی دنیا کا عذاب تو الگ ہے، لیکن اس کے بعد جب دنیا سے جائیں گے مِن وَرَائِهِ جہنم، اس کے پیچھے جو ہے وہ جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور انہیں مائع صدید یعنی پیپ والا پانی، ٹھیک ہے، زخم جب ہو جاتا ہے بدن میں اور وہاں پہ پیپ بن جاتی ہے، یہ اس طرح کا پانی پلایا جائے گا، یعنی پیپ والا پانی پلایا جائے گا، انتہائی غلیظ چیز پلائی جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ انبیاء نے خدا تعالیٰ سے نصرت اور فتح مانگی ہے، خدا کے اوپر جب اعتماد کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کی، اور پھر ہر ظالم اور جابر جو ہے اور مغرور شخص جو ہے اس کو وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، خدا کے مقابلے میں کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ یعنی گزشتہ لوگوں کی سے اگر عبرت حاصل کریں، طاقتور ترین قومیں آئیں، طاقتور ترین بادشاہ ہے، لیکن وہ انہوں نے فرعونیت دکھائی، جتنی فرعونیت دکھائی خدا تعالیٰ نے تھوڑی سی ان کو ڈیل دی، لیکن آخرکار ان کا انجام کیسا ہوا؟ جو بھی خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں جو کہوں چلوں چاہوں کروں، ٹھیک ہے۔ آج دنیا کے بہت ساری طاقتیں ہیں، مستکبر قومیں، مستکبر طاقتیں ہیں، غرور میں مبتلا ہیں، اور وہ جبار ہیں اور سرکش ہیں، اپنے طور پر فرعونیت دکھاتے ہیں، ہر چیز اپنے ارادے اپنے اختیار سے چینج کرنا چاہتے ہیں، خدا کے نظام کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم و ستم روا کرتے ہیں، ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ ان گزشتہ لوگوں سے عبرت حاصل کریں، ان فرعونوں سے عبرت حاصل کریں، ان نمرودوں سے عبرت حاصل کریں کہ جن کے پاس بڑی طاقت تھی، بڑی قدرت تھی، آج تاریخ میں فقط ان کا نام رہ گیا ہے۔ کس طرح سے مریم ایڈ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے کوئی بھی طاقت ہو، کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کے نظام کے خلاف کھڑی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ فرعون نابود ہو جاتے ہیں آخرکار۔ وَمِن وَرَاءِ، اور نہ فقط یہ کہ دنیا میں ان کو نابودی ہے، دنیا میں تباہی ہے، بلکہ اس کے بعد دنیا سے جب جاتے ہیں تو آخرت میں بھی جہنم ہے، وَمِن وَرَاءِ جہنم، اس کے بعد بھی ان کے لیے جہنم ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ انتہائی غلیظ قسم کی جو ہے وہ پینے کی چیز ہے، وہ کیا؟ وہ پیپ والا پانی ہے، ان کو پیا جائے گا۔ اب وہ کس طرح سے پئیں گے؟ فرمایا کہ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے، جس طرح بڑی مشکل سے انسان جیسے کوئی دوائی پیتا ہے یا کڑوی چیز پیتا ہے، یتجرعہ بڑی مشکل سے ایک ایک گھونٹ کر کے حلق سے نیچے اتاریں گے، یتجرعہ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور قریب ایسا ہے کہ وہ اس کے حلق سے نیچے نہ اترے، یعنی انتہائی خوشگوار اس کے گلے سے نیچے نہ اترے، ولا یکاد یسیغہ، کہ اسے بہت ناگوار گزرے گا، یعنی کہ بہت مشکل سے اپنے گلے سے اس کو نیچے اتارے گا۔ ولا یاتی الموت، وہ چاہے گا کہ مجھے موت ہی آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، لیکن فرمایا نہیں، موت تو آئے گی ہر طرف سے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، ہر طرف سے موت آئے گی، مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن مرے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ موت یعنی ہر طرف سے موت کی ہی امکان ہے، یعنی عام روٹین میں دیکھا جائے جو ہر طرف سے موت ہی موت ہے اس کے لیے، لیکن وما ہوا بمیت، لیکن مرے گا نہیں، کیونکہ عذاب ہے، یہ تاکہ عذاب کا مزہ چکھے۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے عذاب ہی سنگین عذاب ہے۔ یہ فرعونوں کا سر انجام ہے، یہ ان طاقتور قوتوں کا انجام ہے جو خدا کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، خدا کے انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کر لیں۔ مخلوق خدا کے اوپر ظلم کا سر انجام یہی ہوتا ہے۔ جس نے بھی تاریخ میں ظلم کیا ہے اور مخلوق خدا کے حقوق کو پامال کیا ہے اور خدا تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اس کا سر انجام یہی ہے۔
قرآن نے دو ٹوک انداز سے بیان کیا ہے، جہاں پہ بھی ہو، فرق نہیں پڑتا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے۔ اگر جب وہ اب فرعون بن جاتا ہے تو اس فرعونیت کا سر انجام یہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی جتنی بھی طاقتیں ہیں، جہاں جہاں بھی اگر فرعونیت موجود ہے تو یہ آیات ان کو واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ آج تم عیاشی کر لو، آج تم مزے لوٹ لو، دنیا میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، اور پھر آخرت میں پھر ان کے لیے جہنم ہے، اور پھر تم اتنی حقارت کے ساتھ ان کو پانی دیا جائے گا، انتہائی حقارت کہ جو پیپ والا پانی دیا جائے گا۔ کیسے پیے گا؟ اس کی نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسے پیے گا جیسے بڑی مشکل سے حقارت کے ساتھ ایک ایک گھونٹ کر کے اس کو گلے، چونکہ مجبوری ہے، پینا تو ہے، نہیں پیے تو مرتا ہے، لیکن نہ کیسے پیے، ایک ایک گھونٹ کر کے بڑی مشکل سے، اور قریب ہے کہ اس کے گلے سے میں پھنس جائے اور گلے سے نہ نکلے، گلے سے نیچے اتارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ موت کا طالب ہوگا کہ کاش میں موت، لیکن مرے گا نہیں، کیونکہ مرنا تو دنیا میں ہے، مر گیا، اب وہاں آخرت میں تو مرنا نہیں ہے، آخرت میں تو یہی ہے کہ مر کے جینا ہے، ٹھیک ہے، مرے گا پھر جیے گا، اس کا بدن نابود ہو جائے گا آتش جہنم میں، پھر زندہ ہوگا، پھر ماریں گے، پھر زندہ ہوگا، یعنی یہ وہاں تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا، ہر طرف سے موت آئے گی لیکن مرے گا نہیں، کیونکہ عذاب الہی کا مزہ چکے گا، ہر لمحے اس کو موت آئے گی اور پھر ہر لمحے وہ زندہ ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے لیے جو ہے وہ عذاب غلیظ، انتہائی شدید عذاب اس کے لیے۔ تو یہ عبرت جو ہے وہ حاصل کرنے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے گزشتہ قوموں کو عبرت، تاکہ عبرت حاصل کریں اور خدا کے مقام اور خدا کے نظام کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں۔ پھر فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح، جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کا، ان کے اعمال جو ہے وہ کرماد، راکھ کی مانند ہے، ٹھیک ہے، راکھ جو ہوتی ہے نا اس کی مانند ہے، اشتدت بہ الريح، وہ راکھ کے جیسے تیز طوفان، تیز آندھی، تیز ہوا جو ہے وہ اس کو آ گھیرے، فی یوم عاصف، ایک دن میں کہ جس میں تیز آندھی چل رہی ہو، یعنی اس پر سختی سے ہوا چلتی ہے تیز آندھی والے دن، وَلَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ اس میں سے جو انہوں نے کسب کیا ہے اس میں سے ذرا بھی کچھ چیز حاصل کرنے پر قادر نہیں رہتے، یعنی جس طرح راکھ تیز ہوا سے بکھر جاتی اور آپ اس راکھ کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور اس راکھ کو نہیں بچا سکتے، اسی طرح سے وہ اپنے اعمال کو جو انہوں نے کسب کیا اس کو حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی کھلی اور دور کی گمراہی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ دنیا میں جو ہے وہ ایسے افراد جو کہ کافر ہیں، ممکن ہے انہوں نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہو، لیکن وہ نیک عمل خدا کے لیے نہیں کیا، کیونکہ کافر خدا کے لیے تو نہیں کرتا نا، وہ دنیا کے لیے یا اپنے دل کی تسکین کے لیے یا اپنے جاؤ مقام کے لیے، یا دنیا کی کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے یا کسی انعام کی لالچ میں یا شہرت کے لیے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اتنے فلاں کافر تھا، فلاں جو تھا اتنے بڑے اس نے کام کیے ہیں، یہ یتیم خانے بنا دیے ہیں، یہ NGO بنا دیے، یہ کر دیا، ویلفیئر کے کام کیے، آپ کہتے ہیں پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ آیت اس انداز سے بیان کر رہی ہے اس مطلب کو کہ دیکھیں جو بھی عمل ہے خدا کے لیے کرنا وہ قابل قبول ہے۔ اگر خدا کے لیے کوئی عمل نہیں کیا آپ نے، چاہے جتنا بھی عمل بظاہر بہت اچھا عمل ہے، لیکن وہ کرمادن، وہ خاکستر ہے، خاک کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اپنے رب کے اوپر کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے اعمال راکھ کی مانند ہیں۔ راکھ راکھ کے اندر کیا وزن ہوتا ہے؟ جو ہی اس کے اوپر تیز آندھی، تیز طوفان چلے گا، اشتدت بہ الريح، تیزی سے اس کے اوپر جب ہوا چلے گی ایک طوفان والے دن، تو کچھ نہیں بچے گا۔ یہ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے کسب کیا ہے، جو کچھ انہوں نے اعمال کیا اس کو سمیٹنے پر قادر نہیں ہوں گے، سب بکھر جائے گا، سب اڑ جائے گا، تو کیا بچے گا؟ کچھ نہیں۔ تو وہ راکھ جب تیز آندھی طوفان چلتی ہے تو راکھ بکھر جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اعمال کے اندر وزن نہیں ہے،
وزن نہیں ہے۔ وزن کیسے ہوگا؟ خلوص کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وزن تب ہوتا ہے کہ جب خدا کے لیے آپ کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فرق نہیں ہے چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، اگر مسلمان بھی خدا کے لیے عمل انجام نہ دیتا ہو خاف، ٹھیک ہے، اور وہ فقط لوگوں کے دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، دنیاوی مقام و منصب کے لیے نیک عمل انجام دے، چاہے یتیم خانے بنا لے، چاہے بڑے بڑے کام کر لے، چاہے لوگوں کی مدد کر لے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد خدا نہیں ہے، خدا کے لیے نہیں کیا، تو وہ بھی راکھ کی مانند ہیں، کرمادن، ٹھیک ہے۔ تو یہ رماد راکھ کی طرح ہیں، لہذا عمل کرو خدا کے لیے۔ اگر خدا کے لیے اب چھوٹا سا بھی عمل کرو، ایک پتھر ادھر سے ادھر اٹھا کے رکھ دیا کہ کہیں کسی بندگان خدا کو تکلیف نہ ہو، اندھیرے میں کوئی گر نہ جائے، ایک کانٹا ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا کہ خدا تعالیٰ کے بندوں کو اذیت نہ ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس کو عمل کا ایک جو ہے وہ آپ رات میں چلتے ہوئے تاریکی میں آپ کو کوئی فقیر نظر آئے اور آپ نے چند پیسے اس کو خیرات میں دے دیے خدا کی خاطر، وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عظمت رکھتی ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے میڈیا کے سامنے آ کر اور فوٹو سیشن کر کے جو ہے وہ کسی غربا اور فقراء میں جو ہے وہ آٹے کی تھیلیاں تقسیم کریں اور فوٹو سیشن کریں اور پھر اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ اوپر چلائیں کہ جی ہم فلاں صاحب اتنے سخی ہیں، انہوں نے اتنے ہزار لوگوں کو جو ہے وہ آٹے کے تھیلے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خدا کو وہ ہاں یہ کہ البتہ اس کے دل کے اوپر ہے، لیکن معمولاً یہی ہوتا ہے کہ ریاکاری ہو رہی ہوتی ہے، معمولاً یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس غریب اور اس مسکین کی آبرو کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ اس کی بے چارگی کو سامنے رکھ کے لوگ اپنی ریاکاری اور اپنی شہرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے اعمال رماد ہیں، خاک ماننے راکھ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کام خدا کی خاطر کرو چاہے چھوٹا سا عمل ہو تو وہ خدا تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اس کو بہت بڑا اجر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ انسان اعمال انجام دے فقط خدا کے لیے، چاہے چھوٹا سا عمل ہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر چھوٹا سا عمل ہے، مثال کے طور پر آیت ولایت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، بظاہر آپ نے فقط ایک انگوٹھی دی ہے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، لیکن آیت نازل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آج یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام نے ایک روٹی دی تھی نا، وہ جب یتیم مسکین فقیر آئے تو یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، روٹی دی تھی نا، وہ بڑی چیز تو ان کو نہیں دی تھی، روٹی دی تھی۔ ہاں یہ کہ خود بھوکے رہے ان کو روٹی دے دی، ایثار کیا انہوں نے کہ خود نہیں کھائی اٹھا کے دے دی، ایثار کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی ادا پسند ہے کہ پوری صورت نازل کر دی، سورہ دہر ان کی شان میں نازل کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل پسند ہے کہ جس کے اندر ذرا برابر بھی رتی برابر بھی ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، فقط خدا کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے، وگرنہ فرمایا کہ وہ اعمال جو ہے وہ راکھ کی مانند ہیں، وہ اڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے اور کچھ ہاتھ نہیں اور ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ فرمایا کہ ذالک و ضلال بعید، یہی دور کی اور کھلی گمراہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، برحق پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مقصد خلق نہیں کیا۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، تم سب کو نابود کر دے، تم سب کو تباہ کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق لے آئے، سرے سے پوری دنیا کو تباہ کر دے، ایک نئی مخلوق لے آئے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وما ذلک علی اللہ عزیز، اور یہ بات اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی گراں نہیں ہے، سخت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف مثالوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ نے اگر تمہیں خلق کیا تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پروان چڑھو، عروج کرو، کمال کی منزلیں طے کرو، معراج تک پہنچو۔ اللہ نے اس لیے خلق کیا نا ہمیں، بے مقصد خلق نہیں کیا۔ فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ خلق کیا، یعنی حق سے مراد کیا، یعنی ابس خلق نہیں کیا، بے مقصد خلق نہیں کیا۔ اللہ نے یہ آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے تاکہ ایک مخلوق کو پروان چڑھائے، ان کو لے کے آئے، عروج کی طرف لے کے آئے، ان کو خلافت الہی کا منصب دیا ہے، ان کو عروج دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے اندر صفات الہی، ایسی صفات پیدا ہوں اور وہ دوام پیدا کریں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے حضور میں آئیں اور ابدی زندگی میں اللہ کی فیوضات اور برکات سے وہاں پہ استفادہ کر سکیں۔
لیکن وہ اپنے آپ کو اس دنیا اور اس مادی دنیا کے اندر اتنا غرق انہوں نے کر دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ایسے ہی خلق کیا ہے، بے عبث اور بیہودہ خلق کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مخالفت کرو، سب کے سب دنیا بھی اللہ کی مخالف ہو جائے تو اللہ کی ربوبیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں، پوری جہان کافر ہو جائے، کوئی ایک بھی ایمان لانے والا نہ رہے، تو ابھی اللہ کی ربوبیت میں اور اس کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ چاہے تو تم سب کو تباہ کر دے، اللہ چاہے تو پوری زمین سمیت ساری اہل الارض کو تباہ کر دے، سب کو نابود کر دے اور اس کی جگہ ایک نئی خلق لے آئے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل فرمایا ما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو کن فیکون والے کو، وہ چاہے تو ایک آن میں اس کائنات کو، اس زمین کو، اس کے اہل کے سمیت تباہ و برباد کر دے، نابود کر دے اور سب کے سب جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق خلق کر دے جو اس کی اطاعت گزار ہوں، جو اس کی عبادت کرنے والے ہوں، جو اس کے جو احکام کو ماننے والے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تمہاری بہتری چاہتا ہے۔ اللہ نے اتنے نبی، اتنا انتظام کیا، یہ آسمان بنائے، زمین بنائی، یہ سارے سسٹم بنائے، کس لیے؟ انسان کے لیے، اور انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کا بھی انتظام کیا، اتنے نبی بھیجے، ان نبیوں پر ظلم بھی ہوتا رہا، وہ صبر کرتے رہے۔ یہ سب کچھ کس لیے؟ اسی لیے کہ شاید یہ لوگ ہدایت پا جائیں، شاید خدا کی طرف آ جائیں، شاید یہ اپنے آپ کو پروان چلائیں، شاید یہ عروج کی طرف جائیں، لیکن یہ پلٹ کے پھر وہی خدا تعالیٰ کے ساتھ خدا کے بندوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں۔ کیونکہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ جب چاہے جس وقت چاہے ان کو نابود کر سکتا ہے۔ سورہ ملک میں بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، سورہ ملک میں کہ فرمایا کیا تم جو ہے اس چیز کو یقین کر لیا ہے کہ تم جو ہے وہ تمہیں بالکل اطمینان ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ اللہ جب چاہے تمہیں نابود کر سکتا ہے۔ کیا تم اس چیز کے اوپر بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں نابود نہیں کر سکتا، وہ تمہیں تباہ نہیں کر سکتا؟ اللہ جب چاہے جس وقت چاہے تمہیں ختم کر سکتا ہے اور تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے، زمین کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ جب چاہے تو سب کے سب لوگوں کو لے جائے، نابود کر دے، اور اس کے بعد جو ہے ایک نئی خلق کو، مخلوق کو لے آئے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، اس کی بندگی کرو، اور اپنے لیے جو ہے وہ دنیا کو بھی بہترین بناؤ اور آخرت کو بھی سنوارو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین جو ہے وہ مثالیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہر طرح سے انسان کی ہدایت کے لیے دلیلیں لائی گئیں، مثالیں لائی گئیں کہ شاید جو ہے وہ لوگ انسان ہدایت پا جائیں۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں قدرت آتی ہے، جب اس کے ہاتھ میں کچھ چیز آتی ہے تو وہ کرنے لگتا ہے، وہ فرعون بن جاتا ہے، وہ متکبر ہو جاتا ہے، تو نہ خدا کو مانتا ہے، نہ اس کے نبیوں کو مانتا ہے، نہ کسی ہدایت کو مانتا ہے، اور پھر وہ نہ فقط خود نابود ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں تک کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں خدا کی اطاعت کا، خدا تعالیٰ کے فرمودات کے اوپر عمل پیرا ہونے اور انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین کی اطاعت کرنے کی اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔